ہندوستان کی تاریخ میں غالباً سب سے اہم مہاراجہ اشوک موریہ خاندان کا تیسرا فرمانروا اور اس سلسلہ کے بانی چندرگپت موریہ کا پوتا تھا۔ چندرگپت ایک ہندوستانی سپہ سالار تھا جس نے سکندر اعظم کی یورش کے بعد برسوں میں شمالی ہندوستان کا بیشتر علاقہ فتح کیا تھا، اور وہ ہندوستانی تاریخ میں پہلی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ آپ سن رہے ہیں اردو وائس کی پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 5 اور میں ہوں شہزیب۔ اشوک کا سال پیدائش غیر معلوم ہے، غالباً یہ 300 سال قبل مسیح کے قریب پیدا ہوا۔ 273 سال قبل مسیح میں وہ مسند اقتدار پر جلوہ فروز ہوا۔ اول اس نے اپنے دادا کی حکمت عملیوں کا اتباع کیا اور اپنی قلمرو کو عسکری فتوحات کے ذریعے پھیلایا۔ اپنے اقتدار کے 8ویں برس اس نے ہندوستان کی مشرقی سرحدوں پر واقع ریاست کلنگا کو گھمسان کی جنگ کے بعد جیتا۔ آج اس ریاست کو اڑیسہ کہا جاتا ہے، لیکن جب اسے اپنی فتح کے لیے انسانی جانوں کی قربانیوں کا احساس ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ 1 لاکھ انسان اس جنگ میں کھپت رہے تھے، جبکہ اس سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس صدمے اور پشیمانی کے عالم میں اشوک نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کی فوجی فتح مکمل نہیں کرے گا، بلکہ ہر طرح کی جارحانہ کارروائیوں کو ترک کر دے گا۔ اس نے بدھ مت کو مذہبی فلسفہ کے طور پر اپنایا اور دھرم کی فضیلتوں کو رائج کرنے کی کوشش کی، جو راستی رحم اور عدم تشدد پر مشتمل ہیں۔ ذاتی طور پر اشوک نے شکار کو بھی ترک کر دیا تھا اور وہ سبزی خور بن گیا، جبکہ زیادہ اہم وہ متعدد صلح جویانہ اور سیاسی حکمت عملیاں ہیں جو اس نے اختیار کیں۔ اس نے ہسپتال اور جانوروں کے استبل تعمیر کیے، درشت قوانین کو متروک کیا، سڑکیں بنوائیں اور نظام آبپاشی کو ترقی دی۔ اس نے سرکاری طور پر دھرم بھکشو ملازم رکھے، جو مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو تقویٰ کی تلقین کرتے اور دوستانہ انسانی تعلقات کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس کے دور میں انتہا درجہ کی مذہبی رواداری کا رویہ اپنایا گیا۔ تاہم اشوک نے خود خاص طور پر بدھ مت کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کیا، جو قدرتی طور پر جلد ہی مقبول عام کی سند کا حقدار ٹھہرا۔ بدھ بخشوؤں کو مختلف ممالک میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اور بالخصوص سیلون میں انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اشوک نے حکم دیا کہ اس کی زندگی کی تفصیلات اور اس کی حکمت عملیوں کو بڑی چٹانوں اور ستونوں پر کنندہ کروا کر تمام سلطنت میں نصب کروا دیا جائے۔ ان میں سے کئی ایک کے ہنوز آج بھی موجود ہیں۔ ان یادگاروں کے جغرافیائی پھیلاؤ سے ہمیں اشوک کی عظیم سلطنت کی وسعت کا درست اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے، جبکہ ان پر کنندہ تحریروں سے ہمیں اس کی زندگی کے متعلق گراں مایہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، جبکہ یہ ستون اپنے طور پر فن کے اعلیٰ نمونے بھی ہیں۔ اشوک کی موت کے بعد 50 برسوں میں موریہ سلطنت حصوں بکھروں میں تقسیم ہو گئی اور یہ دوبارہ کبھی بحال نہ ہو سکی، لیکن بدھ مت کے فروغ کے لیے اس کی مساعی کے سبب دنیا پر اس کے اثرات نہایت دوررس ثابت ہوئے۔ جب اس نے عنان حکومت سنبھالا تو بدھ مت ایک مختصر اور مقامی مذہب تھا، صرف شمال مغربی ہندوستان میں ہی اسے کچھ مقبولیت حاصل تھی۔ اس کی موت کے وقت ہندوستان بھر میں یہ مذہب پھیل چکا تھا اور دنیا بھر میں بدھ مت کے ماننے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خود گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کے دنیا میں ایک بڑے مذہب کے طور پر فروغ میں اشوک کا کردار سب سے اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
بدھ مت کے ماننے والے اشوک کو آج بھی دنیا کا فاتح قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔